السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے قبل مجوسی تھے اور مجوسی نام ان کا مابا تھا۔ اسلام کے بعد سلمان رکھا گیا اور بارگاہ نبوت سے سلمان الخیر لقب ملا۔ آپ کے والد اصفہان کے جی نامی گاؤں کے باشندہ اور وہاں کے زمینداروں اور کاشتکاروں میں سے تھے۔ ان کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ ان کو لڑکیوں کی طرح گھر کی چار دیواری سے نکلنے نہ دیتے تھے۔ آتش کدہ کی دیکھ بھال انہی کے متعلق کر رکھی تھی، چونکہ مذہبی جذبہ ان میں ابتدا ہی سے تھا، اس لیے جب تک آتش پرست رہے اس وقت تک آتش پرستی میں سخت غلو رہا اور نہایت سخت مجاہدات کیے۔ شب و روز آگ کی نگرانی میں مشغول رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کا شمار ان پجاریوں میں ہو گیا تھا جو کسی وقت آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ان کے والد کا ذریعہ معاش زمین تھی، اس لیے زراعت کی نگرانی وہ بذات خود کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ گھر کی مرمت میں مشغولیت کی وجہ سے کھیت خود نہ جا سکے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا۔ ان کو راستے میں ایک گرجا گھر ملا۔ اس وقت اس میں عبادت ہو رہی تھی۔ نماز کی آواز سن کر دیکھنے کے لیے گرجے میں چلے گئے۔ نماز کے نظارے سے ان کے دل پر خاص اثر ہوا اور مزید حالات کی جستجو ہوئی، اور عیسائیوں کا طریقہ عبادت اس قدر بھایا کہ بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ یہ مذہب تو ہمارے مذہب سے بھی بہتر ہے۔ چنانچہ کھیتوں کا خیال چھوڑ کر اسی میں محو ہو گئے۔ عبادت ختم ہونے کے بعد عیسائیوں سے پوچھا کہ اس مذہب کا سر چشمہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام میں۔ پتہ پوچھ کر گھر واپس آئے۔ باپ نے پوچھا، اب تک کہاں رہے ہو؟ جواب دیا، کچھ لوگ گرجے میں عبادت کر رہے تھے، مجھ کو ان کا طریقہ عبادت ایسا بھلا معلوم ہوا کہ غروب آفتاب تک وہی رہا۔ باپ نے کہا، وہ مذہب تمہارے مذہب کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔ حضرت سلمان نے جواب دیا، باخدا وہ مذہب ہمارے مذہب سے کہیں بہتر ہے۔ اس جواب سے ان کے باپ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ خیال تبدیل مذہب کی صورت میں نہ ظاہر ہو، اس لیے بیڑیاں پہنا کر مقید یعنی قید کر دیا۔ مگر حضرت سلمان کے دل میں تلاش حق کی تڑپ تھی، اس لیے انہوں نے عیسائیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ جب ملک شام کے تاجر آئیں تو مجھ کو اطلاع دے دینا۔ چنانچہ جب وہ تاجر آئے تو ان کو خبر کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ لشکر یہ قافلہ واپس ہو تو مجھے پھر بتلانا۔ چنانچہ جب یہ کاروان تجارت لوٹنے لگا تو ان کو خبر کی گئی۔ یہ بیڑیوں کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ یہاں سے بڑا مذہبی شخص کون ہے؟ یہاں سب سے جو بڑا مذہبی شخص ہے مجھے اس کے بارے میں بتلائیے۔ لوگوں نے بشپ یعنی پادری کا پتہ دیا کہ اس سے جا کر ملو۔ یہ اس کے پاس گئے اور کہا، مجھ کو تمہارا مذہب بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس رہ کر مذہبی تعلیم حاصل کروں اور مجھ کو اس مذہب میں تم داخل کر لو۔ چنانچہ مجوسیت کے آتش کدہ سے نکل کر آسمانی بادشاہت کی پناہ میں آ گئے۔ مگر یہ پادری بڑا بدعمال اور بد اخلاق تھا، لوگوں کو صدقے کی تلقین کیا کرتا۔ جب وہ صدقہ دیتے تو یہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنے کے بجائے خود رکھ لیتا۔ اس طریقے سے اس کے پاس سونے اور چاندی کے 7 مٹکے جمع ہو گئے۔
حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کی حرص کو دیکھ کر دل ہی دل میں بے تاب اور بیچتاب ہوا کرتے تھے، مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ اتفاق سے وہ پادری مر گیا۔ عیسائی شان و شوکت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے اس کا سارا اعمال نامہ، یعنی حضرت سلمان فارسی نے اس پادری کا سارا اعمال نامہ ان لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم ہے کہ یہ پادری اس طرح کا تھا؟ تو حضرت سلمان فارسی ان سب کو لے جا کر اس خزانے کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا۔ تو جب انہوں نے تلاشی لی تو واقعی 7 مٹکے سونے چاندی سے بھرے ہوئے برآمد ہوئے۔ عیسائیوں نے اس کی سزا میں نعش دفن کرنے کے بجائے صلیب پر لٹکا کر سنسار کر دیا۔ اس کی جگہ دوسرا پادری مقرر ہوا۔ یہ پادری بڑا عابد اور زاہد اور تارک الدنیا تھا۔ شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتا، اس لیے حضرت سلمان اس سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے اور دلی محبت کرنے لگے اور آخر تک اس کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس سے کہا، میں آپ کے پاس عرصہ تک نہایت لطیف اور لطف و محبت کے ساتھ رہا، اب آپ کا وقت آخر ہے، اس لیے آئندہ کے لیے مجھ کو کیا ہدایات ہوتی ہیں؟ اس پادری نے کہا کہ میرے علم میں کوئی ایسا عیسائی نہیں ہے جو مذہب عیسوی کا سچا پیرو ہو۔ سچے لوگ مر کھپ چکے ہیں اور موجودہ عیسائیوں نے مذہب کو بہت کچھ بدل دیا ہے اور بہتیرے اصول تو سرے سے چھوڑ ہی دیے ہیں۔ ہاں، موصل میں فلاں شخص دین حق کا سچا پیرو ہے، تم جا کر اس سے ملاقات کرو۔ چنانچہ اس پادری کی موت کے بعد حق کی جستجو میں حضرت سلمان فارسی موصل پہنچے اور تلاش کر کے اس پادری سے ملے اور پورا واقعہ بیان کیا کہ فلاں پادری نے مجھ کو ہدایت کی ہے کہ آپ کے یہاں ابھی تک حق کا سرچشمہ ابلتا ہے اور میں آپ سے مل کر اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہوں۔ اس نے ان کو ٹھہرا لیا۔ پہلے پادری کے بیان کے مطابق یہ پادری بھی حقیقت میں بڑا متقی اور پاک باز تھا، اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آئندہ کے متعلق اس سے بھی وصیت کی خواہش کی۔ اس نے نصیبین میں ایک شخص کا پتہ بتایا۔ چنانچہ اس پادری کی موت کے بعد حضرت سلمان نصیبین پہنچے اور متعلقہ پادری سے مل کر دوسرے پادری کی وصیت بتائی۔ یہ پادری بھی پہلے دونوں پادریوں کی طرح بڑا عابد و زاہد تھا۔ حضرت سلمان وہاں مقیم ہو کر اس سے روحانی تسکین حاصل کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دن اس کی صحبت سے فائدہ اٹھایا تھا کہ اس کا وقت بھی آن پہنچا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے گزشتہ پادریوں کی طرح اس سے بھی آئندہ کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ اس نے عموریہ میں گوہر مقصود کا پتہ بتلایا۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد انہوں نے عموریہ کا سفر کیا اور وہاں کے پادری سے مل کر پیغام سنایا اور اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ کچھ بکریاں بھی خرید لی، ان سے مادی غذا حاصل کرتے اور صبر و شکر کے ساتھ روحانی غذا پادری سے حاصل کیا کرتے۔ جب اس پادری کا بھی پیمانہ حیات لبریز ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنی پوری سرگزشت سنائی کہ اتنے مراتب طے کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تھا، آپ بھی آخرت کا سفر کرنے کو آمادہ ہیں، اس لیے میرا کوئی سامان کرتے جائیے۔ اس نے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے کیا سامان کر سکتا ہوں؟ آج دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں ہے جس سے ملنے کا تم کو میں مشورہ دوں۔ البتہ اب اس نبی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ قریب ہے جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیم کو زندہ کرے گا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔
اس کی علامات یہ ہیں کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا اور صدقہ اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملنا۔ اس پادری کے مرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عرصہ تک اموریہ میں رہے۔ کچھ دنوں کے بعد بنو کلب کے تاجر ادھر سے گزرے۔ حضرت سلمان فارسی نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھ کو عرب پہنچا دو تو میں اپنی گائیں اور بکریاں تمہاری نظر کر دوں گا۔ وہ لوگ تیار ہو گئے اور حضرت سلمان کو ساتھ لے گئے، لیکن ان عربوں نے وادی القرا میں پہنچ کر دھوکہ دیا اور ان کو ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر ڈالا۔ مگر یہاں کھجور کے درخت نظر آئے، جس سے تو انہیں آس بدی کہ شاید یہی وہ منزل مقصود ہے جس کا پادری نے پتہ بتایا تھا۔ لیکن تھوڑے دن ہی قیام کیا تو یہ امید بھی منقطع ہو گئی، کیونکہ آقا کا چاچا زاد بھائی مدینے سے ملنے آیا تھا تو اس نے حضرت سلمان کو اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ ان کو اپنے ساتھ مدینہ لے چلا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ غلامی در غلامی سہتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ حاطف غیب تسکین دے رہا تھا کہ یہ غلامی نہیں ہے، اسی سے ہوگی تیرے غم کدا کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ در حقیقت اس غلامی پر جو کسی کی آستان ناز تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ جوں جوں محبوب کی منزل قریب ہوتی جاتی تھی، کشش بڑھتی چلی جاتی تھی اور آثار اور علامات بتاتے تھے کہ شاید مقصود کی جلوہ گاہ یہی ہے۔ اب ان کو پورا یقین ہو گیا اور دیدار جمال کی آرزو میں یہاں دن کاٹنے لگے۔ اس وقت آفتاب رسالت مکہ پر پوری طرح سایہ فگن ہو چکا تھا، لیکن جور و ستم کے بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کی خدمت سے اتنا موقع نہ ملتا تھا کہ خود اس کا پتہ لگاتے۔ آخر انتظار کرتے کرتے وہ یوم مسعود بھی آ گیا کہ مکہ کا آفتاب عالم متاع مدینہ کے افق پر طلوع ہوا۔ حرمان نصیب سلمان فارسی کی شب ہجر تمام ہوئی اور صبح امید کا اجالا پھیلا، یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ سلمان فارسی کھجور کے درخت پر چڑھے کچھ درست کر رہے تھے۔ آقا ان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کو چاچا زاد بھائی نے آ کر کہا، خدا بنی قیلہ کو غارت کرے، سب کے سب قبا میں ایک شخص کے پاس جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے، یہ لوگ اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک اس خبر کا پہنچنا تھا کہ یارائے ضبط نہ رہا، صبر کا دامن چھوٹ گیا، بدن میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی اور قریب تھا کہ کھجور کے درخت پر سے فرش سے زمین پر آ جاتے۔ اسی مدہوشی میں جلد از جلد درخت سے نیچے اترے اور بدحواسی میں بے تحاشا پوچھنے لگے، تم کیا کہتے ہو؟ آقا نے سوال پر گھونسا مار کر ڈانٹا کہ تم کو اس سے کیا غرض ہے، تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی خاموش ہو گئے، لیکن اب صبر کسے تھا؟ کھانے کی چیزیں پاس تھی۔ ان کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور کچھ غریب الدیار اور اہل حاجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ میرے پاس چیزیں ہیں جو کہ صدقہ کے لیے رکھی تھی، آپ لوگوں سے زیادہ اس کا کون مستحق ہو سکتا ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا مگر خود نوش نہ فرمایا۔ اس طریقے سے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبوت کی ایک علامت کا مشاہدہ ہو گیا کہ وہ صدقہ نہیں قبول کرتے۔ دوسرے دن پھر ہدیہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا،
کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی چیزیں نہیں نوش فرمائی تھی، آج یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، خود بھی نوش فرمایا اور اپنے صحابہ کو بھی دیا۔ تیسری بار جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تشریف فرما تھے۔ وہاں آپ اپنے کسی صحابی کی تدفین میں شریک تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر 2 چادریں تھیں۔ انہوں نے قریب پہنچ کر سلام کیا اور گھوم کر پشت کی جانب آ گئے کہ شاید وہ خاتم نبوت دیکھ سکیں، یعنی شاید وہ مہر دیکھ سکیں جس کو عموریہ میں ان کے مرشد نے بتلایا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی پشت مبارک کی طرف نظر اٹھائے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد سمجھ گئے اور اپنی پشت مبارک سے چادر سرکا دی۔ اس طریقے سے دوسری نشانی یعنی مہر نبوت کی بھی زیارت کر لی اور با چشم پرنم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بوسہ دینے کو جھکے اور اسے بے ساختہ چومنے لگے۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے آؤ۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے آ کر اپنا سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلچسپ داستان اتنی پسند آئی کہ آپ نے تمام اصحاب کو سنوائی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے مرحلوں کے بعد دین حق سے ہم آغوش ہوئے۔ تو دوستو یہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے قبول اسلام اور اسلام کی راہ میں دی گئی قربانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء کرام کے زندگیوں کے مستند واقعات آپ تک پہنچائے جائیں تو آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔